ندا کے پہلو میں ایک سانپ بیٹھا تھا، ایک خوفناک کالے رنگ کا بڑا اور لہیم شہیم سا سانپ۔ وہ پھن نکالے بیٹھا ندا کو گھور رہا تھا اور ندا کی نیلی آنکھیں بھی اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ سانپ کی خوفناک دو شاخہ زبان بار بار باہر نکلتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر خوف و دہشت سے میرا سارا جسم، ساری صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر تھی، بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سانپ اور ندا کو گھورے جا رہی تھی۔ سانپ نے اپنا پھن پیچھے کیا، شاید وہ پوری طاقت کے ساتھ ندا پر وار کرنا چاہتا تھا۔ میری سانس سینے میں اٹک گئی۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے مرنے جا رہی تھی اور میں تھی کہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ سانپ تیزی سے آگے ہوا مگر اسی وقت ایک خوفناک غراہٹ سنائی دی اور سانپ کے اوپر کوئی چیز آ پڑی اور اسے لیتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کی جو جھلک میں نے دیکھی تھی اس سے پتا چلا کہ وہ دراصل ایک سفید رنگ کی بلی تھی۔ سانپ اور بلی اس وقت فرش پر آمنے سامنے خونی تیور لیے کھڑے تھے۔ پھر سانپ پھنکارا اور اس کے ساتھ ہی بلی کی غراہٹ بلند ہوئی۔ وحشت انگیز پھنکاروں اور غراہٹوں سے بھرپور یہ خوفناک لڑائی شاید 2 منٹ سے زیادہ تک نہ چلی، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جانے کتنی صدیاں گزر گئی ہوں۔ آخر کار خون میں لت پت ہونے کے بعد سانپ کو ہار تسلیم کر کے فرار ہونا پڑا۔ بلی بھی بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ سانپ بھاگا تو اس نے پیچھا نہیں کیا بلکہ وہیں ایک جگہ بیٹھ کر ہولے ہولے غرانے لگی۔ چند لمحے تک اسی جگہ بیٹھے رہنے کے بعد وہ چھلانگ مار کر ندا کے بستر پر چڑھ گئی۔ میرا خون ایک بار پھر خشک ہو گیا۔ اب نہ جانے یہ بلی کیا کرنے والی تھی ندا کے ساتھ، کہیں اسے کاٹ نہ کھائے۔ اندیشوں سے لرزتے ہوئے میں نے اسے دیکھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ندا کو وہ بلی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ میرا نام زکیہ ہے، میری شادی لو میرج تھی۔ میرے شوہر علی کی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ علی ایک اچھی پوسٹ پر فائز تھے، اس کے برعکس میرے والدین غریب تھے۔ میرے بابا ایک کرائے کی دکان چلاتے تھے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے، جیسے تیسے کھینچ کھانچ کر ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وہ تو میری ماں قناعت پسند تھی جو ابا کی معمولی سی کمائی میں بھی گزارا کر لیتی تھی، ورنہ تو شاید ہمارے گھر فاقے پڑ رہے ہوتے۔ علی کی اور میری ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی اور چونکہ میں بہت خوبصورت تھی اسی لیے علی پہلی نظر میں ہی میری محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر کچھ دن بعد جب میں پارک میں واک کر رہی تھی تو میں نے علی کو بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ مجھے پارک میں داخل ہوتے دیکھا تو علی اٹھ کر میرے قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ اب تک ہم دونوں بس ایک دوسرے کو دور سے ہی دیکھ کر مسکرا رہے تھے، مگر آج علی میرے قریب کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا تو علی نے مجھ سے کہا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ علی کچھ دیر تک تو خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں علی کی بات سن کر چپ رہ گئی، کیونکہ میں بھی علی سے دل ہی دل میں محبت کرتی تھی، مگر کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے علی سے کہا، علی اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجیے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ مجھے علی کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور بغیر کسی رشتے کے مجھے ملنا پسند نہیں۔ علی میرا غصہ دیکھ کر ہنس دیا۔ اس نے کہا، ارے بھائی اتنا غصہ کرتی ہیں آپ، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں علی کی بات سن کر پرسکون ہو گئی تھی۔ علی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں سے بات کر کے انہیں ہمارے گھر بھیجے گا، مگر کچھ دن گزر گئے اور علی نے اپنی ماں کو نہیں بھیجا۔ میں روز پارک بھی جاتی تھی واک کرنے کے بہانے سے، مگر علی کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ اس دن بھی میں یہ سوچ کر گئی کہ آج کے بعد نہیں جاؤں گی۔ پارک میں قدم رکھتے ہی علی ٹہلتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ تیز تیز قدموں سے میری طرف آنے لگے۔ میں نے خفگی سے علی کو دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے واپس جانے لگی۔ علی میرے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم نے تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں نے شوقی نظروں سے علی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے نہیں، آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ میں کتنا انتظار کرتی رہی مگر آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں روز اس پارک میں آتی ہوں، آپ کا انتظار کر کے چلی جاتی ہوں۔ میری بات سن کر علی نے سر جھکا لیا۔ میں نے غور سے علی کو دیکھا اور پوچھا، ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی امی سے بات نہیں کی؟ علی نے شرمندگی سے کہا، میں نے امی سے بات کی تھی مگر وہ میری شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کرنا چاہتی ہیں۔
علی کے منہ سے یہ سن کر مجھے دھچکا لگا۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا، علی اگر آپ کی امی ایسا نہیں چاہتی تو آپ جہاں وہ کہیں وہاں کریں شادی اور مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں تیزی سے واپس جانے کے لیے مڑی مگر علی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں نے زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر علی نے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر دی۔ علی نے شکوہ کناں نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اپنا فیصلہ سنا کر چلتی بنی، میرا جواب تو سن کر جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے کہیں اور شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا، مگر جب آپ کی ماں نہیں مانتی تو آپ کیسے مجھ سے شادی کریں گے؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرا مسئلہ ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ میں علی سے مل کر واپس گھر چلی آئی۔ چند دن تک میری طبیعت سخت خراب رہی جس کی وجہ سے میں پارک بھی نہیں جا سکی۔ بابا حسب معمول دکان سے گھر آئے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں انہوں نے بیٹھک میں بٹھایا اور امی کو چائے بنانے کا کہا، مگر کچھ دیر بعد ہی بابا کے تیز لہجے میں بولنے کی آواز سنائی دی تو میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں جو چائے بنا رہی تھی وہ بھی ٹھٹک کر رک گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد بابا سرخ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ امی نے فکر مندی سے بابا سے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ کون لوگ تھے؟ مگر بابا میری طرف بڑھے اور مجھے مارنے لگے۔ میں رونے لگی تو امی نے بیچ میں آ کر مجھے بابا کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ بابا چارپائی پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ امی نے مجھے اندر جانے کو کہا تو میں بھاگ کر اندر چلی گئی اور دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ امی بابا سے مجھے مارنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ بابا سخت غصے میں کہہ رہے تھے، ایک لڑکے نے اپنے 2 دوستوں کو زکیہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ اس کے والدین کے بجائے اس نے اپنے دوستوں کو کس لیے بھیجا ہے تو اس کے دوست گونگے بن گئے اور میں نے کھری کھری سنا دی۔ امی سب حیرت سے سن رہی تھی۔ پھر بابا نے طیش کے عالم میں کہا، زکیہ کو اب گھر سے باہر نہ جانے دینا، ایسے ہی کوئی نہیں آتا، یہ بھی شامل ہوگی ساتھ میں، بہت جلد اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں سخت پریشان ہو گئی تھی۔ امی تو اب مجھے کمرے سے بھی باہر نہ نکلنے دیتی تھی۔ 2 دن بعد میری ایک دوست شازیہ مجھ سے ملنے آئی۔ میں شازیہ کے گلے لگ کر رو پڑی۔ شازیہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو۔ میں نے شازیہ سے کہا، میں علی کے بغیر مر جاؤں گی۔ شازیہ مجھے تسلی دے کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا پیغام علی تک پہنچا دے گی۔ ادھر بابا نے میری شادی اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ طے کر دی۔ شازیہ دوسری بار میرے پاس آئی تو اس نے مجھے علی کا پیغام دیا اور چلی گئی۔ میں رات کو سب کے سونے کے بعد چھپ کر گھر سے نکل آئی۔ علی باہر ہی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اور علی نے کورٹ میرج کر لی۔ گھر میں جب یہ معلوم ہوا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے تو میرے گھر والوں نے مجھ سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا اور علی مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ایک طرف علی کا ساتھ ملنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف میں اپنے سارے رشتے چھوڑ کر آئی تھی۔ اس سب کا دکھ بھی تھا۔ علی کی ماں کی میں نے اپنی ماں کی طرح ہی خدمت کرنے کی کوشش کی مگر انہیں ہمیشہ مجھ سے نفرت رہی۔ اسی طرح زندگی کے 4 سال بیت گئے تھے مگر ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ علی کی ماں رخشندہ بیگم کو اب ایک نیا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ اکثر مجھے بے اولاد ہونے کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ کوئی ڈاکٹر کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا تھا میں نے، ہر طرح کی دوائیں لیں مگر میری مراد نہ بر آئی۔ اس ڈر سے کہ کہیں میں بانجھ تو نہیں، میں نے اپنے اور علی کے ٹیسٹ بھی کروائے مگر ڈاکٹر سب ٹھیک ہی کہتے، مگر ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ اس دن بھی میں ایک درگاہ سے آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی ساس محلے کی ایک عورت سے باتیں کرتی نظر آئی۔ میں ان کو سلام کرنے کے بعد کچن میں چلی آئی۔ محلے کی عورت نے مجھے دیکھ کر میری ساس رخشندہ بیگم سے کہا، رخشندہ بیگم تمہارے بیٹے کی شادی کو اتنا عرصہ ہوا ہے مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ رخشندہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، بس بہن اپنے تو نصیب ہی پھوٹے تھے جو ایک بانجھ عورت میرے بچے کے پلے پڑ گئی۔ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والیوں کا یہی انجام ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ اگر میں نے پسند سے شادی کی تھی تو ایسا بھی کیا قصور کیا تھا جس کے مجھے بار بار طعنے ملتے تھے؟ محلے کی عورت نے ان کی بات سن کر سر ہلایا اور سرگوشی میں کہا، میں تو کہتی ہوں علی کی دوسری شادی کر دو۔ رخشندہ بیگم نے کچن کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، زکیہ نے نہ جانے علی پر کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا، مگر اب بس بہت ہو گیا۔ اگر اب بھی اولاد نہ ہوئی تو میں علی کی دوسری شادی کر کے رہوں گی۔ ہمسائی چلی گئی۔ میں روتے ہوئے کچن سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔
میں نے روتے ہوئے کہا، امی جان، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کی طرح سمجھا تھا، آپ کے میرے بارے میں ایسے خیالات ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رخشندہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تو میں بھی کیا کروں، میرا بھی تو اکلوتا بیٹا ہے، شادی تو تم دونوں نے اپنی پسند سے کی، اب کم از کم ایک اولاد ہی ہوتی تو بھی میں خوش رہتی۔ میں نے بے بسی سے رخشندہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، امی جان، اگر میرے بس میں اولاد ہوتی تو میں کب کی صاحب اولاد ہو جاتی، مگر یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، اب اس کا حکم نہیں ہے تو میں کیا کروں، میری کہاں غلطی ہے اس میں۔ میری بات سن کر رخشندہ بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ میں آج پھر اپنی ساس کی دل دکھانے والی باتوں کی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نے ایک غلطی ضرور کی تھی، مگر اس کی سزا اتنی بڑی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شام کو میرے پاس ساجدہ آئی، وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی، میری ہم عمر ہی تھی، اس لیے ہم دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی تو اس نے کہا، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا تھا، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں ایک پیر صاحب کے پاس گئی تو اللہ کے فضل سے اور پیر صاحب کی دعا سے میری اولاد ہو گئی۔ میں نے اس کی بات سن کر بےتابی سے کہا، مجھے بھی وہیں لے چلو۔ ساجدہ نے کہا کہ وہ مجھے کل لے کر جائے گی۔ دوسرے دن میں صبح سویرے ہی تیار ہو گئی تھی۔ ذرا دیر بعد ساجدہ بھی آ گئی تو ہم دونوں باہر چلی آئیں۔ اپنی ساس سے میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ محلے سے باہر آ کر ہم نے رکشہ کرائے پر لیا اور ساجدہ کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئیں۔ یہ شہر کے مسافات میں ایک چھوٹا سا نیم پختہ مکان تھا۔ ہم دونوں اس مکان کے اندر چلی آئیں۔ وہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا، ہم دونوں بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہماری باری بھی آ گئی۔ میں دھڑکتے ہوئے دل سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے ان کو اپنی پریشانی بتانے لگی۔ نورانی چہرے والے بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور کہا، بیٹی، میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری گود بھر جائے گی، سب کچھ اس رب العزت کے بس میں ہے۔ میں بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ پڑھنے لگی۔ بہت جلد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ میرے امید سے ہو جانے کے بعد تو میری ساس رخشندہ بیگم کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ کہاں تو وہ ہر وقت مجھ کو تانے دیتی تھی اور اب سارے گھر کو خود سنبھال لیا تھا اور مجھے تو وہ کسی کام میں ہاتھ تک نہ لگانے دیتی تھی۔ میں رخشندہ بیگم میں آنے والی اس تبدیلی سے بے حد خوش تھی اور علی تو خوشی سے گویا پاگل ہی ہو گیا تھا، مگر میں کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ میری ہمسائی 2-3 دن بعد جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، ذکیہ، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی بجھی بجھی سی کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ اب تو اللہ پاک نے تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی ہے۔ ہمسائی جس کا نام رضیہ تھا کی بات سن کر میں نے پریشانی سے جواب دیتے ہوئے کہا، رضیہ، میں جب سے امید سے ہوئی ہوں میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر رضیہ نے تشویش سے کہا، کیا عجیب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، میں محسوس کرتی ہوں بس جیسے کوئی ہر وقت میرے آس پاس ہو۔ رضیہ نے کہا، ذکیہ، یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم روز سورہ جن پڑھا کرو، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آج سے ہی سورہ جن پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ میں نے اس دن سے مسلسل سورہ جن کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں روز رات کو سورہ جن پڑھنے لگتی تھی اور خاصی دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کمرے میں اچانک ہی بے انتہا ٹھنڈک چھا گئی ہو، تو کبھی شدید گرمی ہونے لگتی۔ میں پریشان ہو جاتی تھی۔ کسی وقت تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب شاید اس مسلسل ورد کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ میری ساس اب مجھ پر بہت مہربان ہو رہی تھی۔ اس کے لہجے کی ہر تلخی، رویے کی ساری بدصورتی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر بٹھا دیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو مجھے زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دیتی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کر سوچنے لگتی تھی کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس نے پچھلے 4 سال سے کوئی دن مجھے تانا دیے بغیر گزرنے نہیں دیا تھا، جس نے میری زندگی عذاب بنا رکھی تھی، لیکن اب ڈراؤنا خواب ختم ہو گیا تھا۔ 9 مہینے کس طرح گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب لیڈی ڈاکٹر نے میرے ہاتھوں میں ایک ننھی منی گڑیا سی بیٹی تھما دی۔ اسے دیکھ کر میں بے اختیار رونے لگی۔ وہ میرے لیے قدرت کا انمول تحفہ تھی۔ مجھے بچی تھما کر لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، ذکیہ، تمہاری بچی بڑی عجیب سی ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، مگر یہ ایک بار بھی نہیں روئی۔ میں نے دل تھام کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ،
یہ کیوں نہیں روئی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، تاہم اپنی تسلی کے لیے میں یہ کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، یہ کروا لینا آپ لوگ۔ ویسے یہ کوئی بڑی اور غیر معمولی بات نہیں ہے، کچھ بچے روتے نہیں بھی ہیں، کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں میں نے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تو میں نے بےتابی سے کہا، لیکن کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ اس نے میری بچی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ ہے اس کے اندر جو مجھے الجھا رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے وہ۔ بہت غور کیا ہے میں نے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا۔ تمہاری بیٹی کوئی عام سا بچہ نہیں ہے، کچھ خاص ہے اس کے اندر۔ میں تو خود ڈاکٹر کے ریمارکس پر حیران تھی، آخر ایسا کیا نظر آیا تھا اسے میری بیٹی میں؟ میں نے بھی غور سے اسے چیک کیا، مگر مجھے تو وہ بالکل نارمل اور عام بچوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ تبھی میری ساس دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ میری بیٹی کو اس نے بڑے پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ بہت خوش تھی، اگرچہ اسے کچھ ملال تو ہوا تھا کہ بیٹا نہیں ہوا، مگر پھر بھی اس نے خدا کی رضا میں راضی ہو کر میری بیٹی کو قبول کر لیا کہ وہ آخر خون تو اسی کے بیٹے کا تھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، زکیہ مجھے معاف کر دینا بیٹی کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا۔ میں نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، امی جان آپ نے مجھے بیٹی کہہ دیا، بس میرے لیے وہی کافی ہے، آپ میری ماں ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میری ساس میری بیٹی سے لاڈ کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد علی بھی آ گئے، وہ بھی بے حد خوش تھے۔ سب کی مشاورت سے میری بیٹی کا نام ندا رکھا گیا۔ ندا بہت خوبصورت تھی، اس کی گہری نیلی آنکھیں کسی کانچ کے ٹکڑے جیسی شفاف تھیں۔ گھر واپس آئے تو میری ساس نے اس کی پیدائش کی خوشی میں اچھی خاصی دعوت رکھی تھی۔ میں اور میری ساس، جنہیں میں امی کہتی تھی، ہم دونوں مہمانوں کو سنبھال رہے تھے۔ ندا کے پاس ایک رشتہ دار عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی ہمیں اس کمرے سے چیخ سنائی دی، سب بہت بری طرح گھبرا گئے۔ میں اور امی جان ندا کے کمرے کی طرف بھاگیں۔ ہمارے اندر گھسنے سے پہلے ہی وہ رشتہ دار خاتون، جن کا نام سلیقہ چچی تھا، وہ سخت گھبراہٹ اور سراسیمہ سی باہر آتی دکھائی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا سلیقہ چاچی؟ چیخ کی آواز کس کی تھی اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ سلیقہ چچی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا وہ ندا اپنے پنگھوڑے میں نہیں ہے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ندا اگر پنگھوڑے میں نہیں تھی تو پھر کہاں گئی؟ میں دیوانہ وار اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرے پیچھے امی جان اور سلیقہ چچی بھی آ رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر میں بےتابی سے پنگھوڑے کی طرف لپکی، لیکن اس وقت میرے جلتے دل کو قرار آ گیا جب میں نے ندا کو پنگھوڑے میں لیٹے دیکھا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے سلیقہ چچی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو یہی موجود ہے، پھر آپ کیوں کہہ رہی تھی کہ یہ پنگھوڑے میں نہیں ہے؟ انہوں نے سخت پریشانی اور حیرت سے ندا کو دیکھا، پھر وہ کہنے لگی، زکیہ بیٹا یقین کرو، میرے سامنے سے یہ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا کہ بچی آخر خود بخود غائب کیسے ہو سکتی ہے، لیکن پھر میں چیخ کر باہر بھاگی کہ تم لوگوں کو بتاؤں تو صحیح کہ وہ یہاں نہیں ہے، اور میرا یقین کرو اس وقت وہ واقعی وہاں پر نہیں تھی۔ ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں، مگر ان کی جو عمر تھی وہ اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی، نہ ہی ان کی کوئی اس طرح کی مذاق کرنے کی عادت تھی، اس لیے ہم نے بظاہر ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ امی ہر وقت ندا کو لیے پھرتی تھی، لیکن کچھ دن بعد انہوں نے اسے اٹھانا کم کر دیا۔ میں نے ان سے وجہ تو نہیں پوچھی، لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگا، شاید پوتی کے لیے ان کا پیار اتنا ہی تھا۔ یہی سوچ کر میں بھی ان سے کھچی کھچی رہنے لگی، لیکن امی جان نے جلد ہی میرے رویے سے اس بات کو محسوس کر لیا۔ ایک روز وہ مجھ سے پوچھ بیٹھی، زکیہ کیا بات ہے بیٹی، تم اتنی دور دور اور کھچی کھچی سی کیوں رہتی ہو؟ میں نے پہلے تو انہیں ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کو بلا وجہ ہی ایسا لگ رہا ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں کچھ تو ہے، ایسا رویہ تو تم نے تب بھی نہیں روا رکھا جب میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا جس نے تمہیں اس حد تک بدلنے پر مجبور کر دیا ہے؟ ان کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے بے اختیار ہی شکوہ کنہ لہجے میں کہا، امی جان آپ میری بیٹی سے اب اتنا پیار نہیں کرتی، اس سے اتنی دور ہو گئی ہیں جیسے وہ آپ کی سگی پوتی نہیں ہے بلکہ کسی غیر کی اولاد ہو، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ امی جان خاموش ہو گئیں۔ میں کچھ دیر تک ان کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو میں اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ دروازے پر پہنچی تو اچانک سے امی جان کی آواز آئی، اگر میں تمہیں بتا دوں تو کیا تم یقین کرو گی؟ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کروں گی یقین؟ امی جان کے چہرے پر
کچھ عجیب سے تاثرات ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ذکیہ بیٹی، مجھے ندا کے قریب کچھ عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ امی جان کی بات پر میں منہ کھول کر حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ بھلا وہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ خیر، میں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات معمول پر آ گئے تھے، اس لیے کوئی بدمزگی پیدا نہ ہوئی تھی۔ یہ چند دن بعد کا ذکر ہے۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں جاگ گئی ہوں۔ چند لمحے تک میں خالی اس ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ پھر مجھے اچانک ہی کچھ خیال آیا تو میں نے ندا کے جھولے کی طرف اس سوچ کے تحت دیکھا کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں رہی، لیکن اس کے جھولے پر نظر پڑتے ہی میں بہت بری طرح چونک گئی۔ ندا اپنے بستر میں سو رہی تھی اور جھولا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، گویا کوئی دھیرے دھیرے جھولے کو جھلا رہا ہو۔ میں دم بخود سی ہو کر یہ دیکھتی رہ گئی کہ جب آس پاس کوئی بھی نہیں تھا تو آخر یہ جھولا ہل کیسے رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر جھولے پر ہاتھ رکھا تو وہ رک گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ جھولا رکنے سے ندا جاگ گئی اور رونے لگی تو میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دودھ پلانے لگی۔ میں بہت دیر تک اس عجیب و غریب مسئلے پر سوچتی رہی، مگر کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اگلے دن اس سے بھی حیران کن واقعہ پیش آیا۔ مجھے کچھ کام تھا تو ندا کو بستر پر لٹا کر میں نے علی سے کہا، علی، میں کچن میں جا رہی ہوں، آپ ذرا ندا کا خیال رکھیے گا۔ علی اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہے تھے۔ میری بات پر انہوں نے سر ہلا دیا۔ میں نے ندا کو علی کے قریب لٹا دیا اور خود کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اپنے اور علی کے لیے چائے کے کپ لے کر میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر بھونچکی رہ گئی۔ علی اندر نہیں تھے اور بستر پر لیٹی ہوئی ندا ہاتھ پیر اچھالتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اس کی نظریں ایک طرف جمی ہوئی تھیں، جیسے کوئی اس کے سامنے مزاحیہ حرکتیں کر رہا ہو، اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا ہو، اور وہ قلقاریاں مارتے ہوئے اسے دیکھ رہی ہو۔ لیکن آخر کون؟ یہاں پر تو کوئی نہیں تھا، پھر ندا کس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ میری رگوں میں لہو جمنے لگا تھا۔ باوجود کوشش کے میں ہل نہ پائی۔ آخر کیا مسئلہ تھا میری بچی کے ساتھ؟ تبھی واش روم کا دروازہ کھل گیا اور علی باہر نکل آئے۔ انہوں نے مجھے اس طرح کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے ذکیہ، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ میں ان کی بات پر چونک کر ہوش میں آئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ندا کو اٹھایا جو ابھی بھی چہک رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، علی، آپ اسے اکیلے چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ علی نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں واش روم میں گیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ندا ابھی بالکل عجیب سا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسے بہلانے یا کھلانے کی کوشش کر رہا ہو، اور یہ ہنس ہنس کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ علی نے پہلے تو نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھا، پھر الجھے ہوئے انداز میں بولا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بچے اکثر ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ علی سے بحث کرنا فضول تھا، وہ ہمیشہ ہی اپنی بات منواتا تھا، لیکن چند دن بعد جو واقعہ پیش آیا اس نے مجھے لرزا دیا۔ میں سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس رات ہم لوگ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ ندا کا چھوٹا سا بستر میں نے بیڈ کی اپنی طرف والی سائڈ پر لگوایا ہوا تھا۔ سوتے میں اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں چند لمحوں کے اندر اندر پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ مجھے اس سب کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے یوں ہی عادتاً گردن موڑ کر ندا کی طرف دیکھا، اور پھر جو منظر میں نے دیکھا اس سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا۔ ندا کے پہلو میں ایک سانپ بیٹھا تھا، ایک خوفناک کالے رنگ کا بڑا اور لہیم شہیم سا سانپ۔ وہ پھن نکالے بیٹھا ندا کو گھور رہا تھا، اور ندا کی نیلی آنکھیں بھی اسی پر جمی ہوئی تھی۔ سانپ کی خوفناک دو شاخہ زبان بار بار باہر نکلتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی، مگر خوف و دہشت سے میرا سارا جسم، ساری صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر تھی، بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سانپ اور ندا کو گھورے جا رہی تھی۔ سانپ نے اپنا پھن پیچھے کیا تو شاید وہ پوری طاقت کے ساتھ ندا پر وار کرنا چاہتا تھا۔ میری سانس سینے میں اٹک گئی۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے مرنے جا رہی تھی، اور میں تھی کہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ سانپ تیزی سے آگے ہوا، مگر اسی وقت ایک خوفناک قراہٹ سنائی دی، اور سانپ کے اوپر کوئی چیز آ پڑی اور اسے لیتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کی جو جھلک میں نے دیکھی تھی اس سے پتا چلا کہ وہ دراصل ایک سفید رنگ کی بلی تھی۔ سانپ اور بلی اس وقت فرش پر آمنے سامنے خونی تیور لیے کھڑے تھے۔ پھر سانپ پھنکارتا اور اس کے ساتھ ہی بلی کی غراہٹ بلند ہوئی۔ وحشت انگیز پھنکاروں اور غراہٹوں سے بھرپور یہ خوفناک لڑائی شاید 2 منٹ سے زیادہ تک نہ چلی، مگر مجھے
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جانے کتنی صدیاں گزر گئی ہوں۔ آخرکار خون میں لت پت ہونے کے باوجود سانپ کو ہار تسلیم کر کے فرار ہونا پڑا۔ بلی بھی بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ سانپ بھاگا تو اس نے پیچھا نہیں کیا بلکہ وہیں ایک جگہ بیٹھ کر ہولے ہولے غرانے لگی۔ چند لمحے تک اسی جگہ بیٹھے رہنے کے بعد وہ چھلانگ مار کر ندا کے بستر پر چڑھ گئی۔ میرا خون ایک بار پھر خشک ہو گیا۔ اب نہ جانے یہ بلی کیا کرنے والی تھی ندا کے ساتھ، کہیں اسے کاٹ نہ کھائے۔ اندیشوں سے لرزتے ہوئے میں نے اسے دیکھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ندا کو وہ بلی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، بلکہ وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ محبت بھری نظریں تھیں۔ ندا بھی اسے دیکھ کر چہکنے لگی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ بلی چند لمحوں تک اسے یوں ہی پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ایک ہلکی سی میاؤں کی آواز نکال کر ایک طرف کود گئی اور غائب ہو گئی۔ ندا رونے لگی تو علی جاگ گئے اور مجھے اٹھانے لگے۔ انہوں نے مجھے زور سے جھنجھوڑا تو میرا سکتہ ٹوٹ گیا۔ میں بے اختیار ندا کی طرف لپکی اور اسے گود میں لے کر بے تحاشا چومنے لگی۔ علی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، ذکیہ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے جب انہیں سارا قصہ سنایا تو پہلے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئے اور سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں نے ندا کو دودھ پلایا تو وہ دوبارہ سو گئی۔ اس ساری رات ہم دونوں کو نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے علی کو ساتھ لیا اور انہی بزرگ کے پاس چلی گئی جن کے بتائے گئے وظیفے پر عمل کرنے سے میں حاملہ ہوئی تھی۔ بزرگ کے پاس کافی رش تھا۔ ہماری باری بہت دیر سے آئی۔ بزرگ نے ہماری بات غور سے سنی اور پھر چند لمحے تک آنکھیں بند کیے استغراق کے عالم میں کچھ سوچتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک دھاگا پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے ندا کے گلے میں باندھ دیا۔ انہوں نے دھاگا باندھتے وقت کہا، تمہاری بیٹی اس دھاگے کی وجہ سے ہر قسم کی آفات اور شر شرار سے محفوظ رہے گی، بس شرط یہ ہے کہ کسی صورت بھی اسے اتارنا مت۔ ان کی بات سے ہم لوگ کافی مطمئن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا، البتہ علی کو وہیں روک لیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے ندا کو دیکھ رہا تھا۔ آخر مجھ سے رہا نہ کیا، میں نے پوچھا، کیا بات ہے علی؟ اندر پیر صاحب نے کیوں روک لیا تھا آپ کو؟ کوئی خاص بات تھی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، پیر صاحب نے ایک وظیفہ بتایا تھا اسی لیے روک لیا تھا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کون سا وظیفہ؟ علی نے ٹالنے کے انداز میں کہا، بس ہے کوئی، پیر صاحب نے کہا تھا کسی اور کو نہ بتایا جائے۔ میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور ہم لوگ گھر چلے آئے۔ دھاگا باندھنے کے بعد کوئی بھی ایسا پراسرار واقعہ پیش نہ آیا۔ دن گزرتے گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے اور ندا 8 سال کی ہو گئی۔ ندا ویسے تو بہت اچھی بچی تھی، لیکن اگر ضد کرنے پر آتی تھی تو ایسی ضد کرتی تھی کہ حد نہیں۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، اس دن بھی اس کا گلا خراب تھا اور وہ جوس پینے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ گلا تو پہلے ہی خراب تھا، اگر میں اسے جوس دے دیتی تو اور مسئلہ ہو جاتا، اس لیے میں اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تو میں نے بھی اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، فضول کی ضد مت کرو ندا، تم کتنا ہی چیخو چلاؤ تمہیں جوس نہیں ملے گا۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ بہت مار پڑے گی۔ میری بات سن کر اس نے غصیلی نظروں سے مجھے دیکھا اور صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان دنوں میں پھر سے ماں بننے والی تھی، اس لیے میری حرکات و سکنات میں سستی در آئی تھی۔ میں دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ کھانا بنا کر میں نے ڈھک کر ایک طرف رکھ دیا اور ندا کو پکارتے ہوئے باہر آ گئی۔ امی جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ علی ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ میں نے لاؤنج میں آ کر دیکھا، ندا یہاں نہیں تھی، شاید ابھی تک غصے میں بھری باہر بیٹھی ہے، کہیں سردی نہ لگ گئی ہو اسے۔ میں یہی سوچتی ہوئی باہر نکلی، لیکن صحن میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پریشان سی ہو کر امی جان کے کمرے کی طرف چل دی کہ شاید وہ وہاں نہ چلی گئی ہو، مگر وہ بھی بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر ندا کہیں نہیں ملی۔ میں گھبرا کر باہر نکل آئی تو میری نظر صحن کے فرش پر پڑ گئی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ ندا کے گلے میں بندھا دھاگا صحن کے فرش پر پڑا تھا۔ باہر سے علی کی بائک کی آواز سنائی دی تو میں نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ علی کو دیکھتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا گئے اور بائک کو ایک طرف کھڑا کر کے میرے قریب آ کر پوچھنے لگے، کیا بات ہے ذکیہ، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، علی ندا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، پیر صاحب کا دیا گیا دھاگا بھی فرش پر پھینکا ہوا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے علی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ علی بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے،
لیکن اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ کہاں جا سکتی ہے زکیہ، ادھر ہی کہیں آس پاس بیٹھی کھیل رہی ہوگی، تم نے گھر میں دیکھ لیا؟ علی نے پوچھا تو میں نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں میں سارا گھر چھان چکی ہوں، وہ کہیں نہیں ہے۔ علی نے کہا، تم فکر مت کرو، میں باہر جا کر ڈھونڈتا ہوں، موقع پا کر باہر نکل گئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے محلے میں کسی کے گھر چلی گئی ہو، پریشان نہ ہو، وہ مل جائے گی۔ علی بظاہر تو مجھے تسلی دے رہے تھے، مگر در حقیقت وہ خود اندر سے ٹوٹ رہے تھے، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ باہر چلے گئے، ہماری آوازوں سے امی جان بھی جاگ گئی تھی۔ انہیں بھی جب ندا کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی بری طرح پریشان ہو گئی۔ انہوں نے تسبیح پر آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا تھا اور مجھے بھی یہی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کی بات میرے دل کو لگ گئی، میں نے بھی فوراً وضو کیا اور ورد شروع کر دیا۔ بہت دیر گزرنے کے بعد علی واپس آئے تو وہ اکیلے تھے، وہ بہت ٹوٹے پھوٹے دکھائی دے رہے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے قریب چلی گئی اور ان کا بازو پکڑ کر پوچھا، کیا ہوا علی؟ ندا کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا ندا کے بارے میں؟ علی میرے سوال پر کچھ بھی نہ بولے، وہ چپ چاپ چلتے ہوئے ایک کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں اور امی جان ان کے اس طرح کے رونے سے بہت بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ میں نے سراسیمہ ہو کر پوچھا، آپ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہے ہیں؟ علی نے سرخ بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا کہ ایک دن ایسا ہی ہوگا، وہ اسے لے جائے گی۔ میں باہر ڈھونڈ آیا ہوں، ندا کہیں بھی نہیں ہے، یقیناً وہ اسے لے گئی ہوگی۔ میں چکرا کر گرنے لگی تو علی نے مجھے جلدی سے سنبھال کر کرسی پر بٹھایا۔ میں نے روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے علی مجھے بتا دیں کہ کیا ہوا ہے، کون لے گئی ہے میری بیٹی کو اور کیوں؟ خدا کے لیے مجھے بتا دیں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری بات سن کر علی نے سر جھکا کر کہا، زکیہ اور امی جان، میں جو کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ دل تھام کر اور حوصلہ مندی کے ساتھ سنیے گا۔ مجھے پیر صاحب نے یہ بات 7 سال پہلے بتا دی تھی، مگر میں آپ دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ ہم دونوں منتظر نظروں سے علی کو دیکھتی رہیں۔ وہ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد بولا، دراصل یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں اس میں صرف ہماری ہی رہائش نہیں ہے، یہاں پر ہمارے علاوہ ایک اور مخلوق بھی آباد ہے جو کبھی نظر نہیں آتی، انہیں ہم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی کبھی، اسی لیے وہ ہم سے لا تعلق اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ یہ پوشیدہ مخلوق جنات کا خاندان ہے۔ انہی میں سے ایک عورت نے تبھی ایک بیٹی کو جنم دیا جب ہماری ندا کی پیدائش ہوئی تھی، اور دونوں کی شکل ایک جیسی نظر آتی تھی، مگر اس جن زادی کی بیٹی کو ان کے جن دشمنوں نے قتل کر دیا، اور وہ جن زادی ندا کو اپنی بیٹی سمجھ کر لے گئی ہے۔ اس نے پہلے بھی ندا کو لینے کی کوشش کی تھی، مگر پیر صاحب کے دیے ہوئے دھاگے کی وجہ سے وہ ندا کے قریب نہ جا سکی تھی، مگر آج شاید ندا نے کھیلتے ہوئے وہ دھاگا اتار دیا اور اس جن زادی کو موقع مل گیا ندا کو لے جانے کا۔ اتنا بول کر علی خاموش ہو گیا تھا۔ میں جو اب تک علی کی بات خاموشی سے سن رہی تھی، میں نے روتے ہوئے علی سے کہا، کچھ بھی کرو علی، مجھے میری ندا ڈھونڈ کر لا دو۔ علی نے مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھا، پھر اچانک ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ امی جان نے علی سے پوچھا، علی بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ امی جان کی بات سن کر علی نے جواب دیا، میں پیر صاحب کو لینے کے لیے جا رہا ہوں امی جان۔ علی چلے گئے۔ میں سارے گھر میں پھر سے ندا کو ڈھونڈنے لگی، مگر بے سود۔ کافی دیر بعد علی پیر صاحب کو لے کر آ گئے۔ میں نے پیر صاحب کو دیکھا تو کہا، پیر صاحب خدا کے لیے میری بچی کو لے آئیں، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ پیر صاحب نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی میں اپنی پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ تمہاری بچی تمہیں واپس مل جائے گی۔ پھر پیر صاحب صحن کے ایک کونے میں دیکھتے ہوئے کچھ پڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہاں پر ایک خوبصورت عورت نظر آنے لگی۔ پیر صاحب نے اس سے دھیمے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور ان کی بیٹی کو کیوں لے کر گئی ہو؟ اس عورت نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ندا میری بیٹی ہے اور اپنی بیٹی کو میں اس عورت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی جو اس کے ساتھ مار پیٹ کرے۔ پیر صاحب نے کہا، دیکھو وہ لڑکی تمہاری بیٹی نہیں ہے، انہی کی بیٹی ہے، اور اس نے اسی عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے، پھر وہ تمہاری بیٹی کیسے ہوئی؟ ایک ماں سے اس کے بچے کو الگ کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، ایسا ظلم مت کرو۔ اس عورت کی شکل غصے سے بگڑ گئی، وہ بے حد خوفناک نظر آنے لگی۔ اس نے بھاری اور گرجدار آواز میں کہا، میں ہرگز بھی اپنی بچی اس کو واپس نہیں دوں گی، اب وہ میری بیٹی ہے اور میں ہی اس کی پرورش کروں گی۔ یہ بات سن کر میرا کلیجہ دہل گیا۔ میں نے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تم تو خود ماں ہو نا، میری تکلیف کو سمجھ سکتی ہو، وہ میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے،
میں وہ کسی اور کو کیسے دے سکتی ہوں؟ خدا کے لیے میری بیٹی مجھے واپس دے دو، ورنہ پھر یہیں پر مجھے مار ڈالو کہ اپنی ندا کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ مار دو مجھے یا میری بیٹی مجھے واپس دے دو۔ وہ جن زادی تھی، آگ سے بنی ہوئی مخلوق، مگر وہ ایک ماں بھی تھی۔ میری آہو بکا سے وہ پگھل گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ندا کو میں نے اپنے سامنے کھڑا پایا۔ میں دوڑ کر ندا سے لپٹ گئی اور اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ جن زادی کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، میں تمہاری بیٹی تمہیں واپس کر رہی ہوں، مگر خیال رکھنا کہ آئندہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ میں اسے لے جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس واقعے کو بہت سال بیت گئے ہیں۔ ندا اب جوان ہو چکی ہے، لیکن وہ جن زادی اب بھی کبھی کبھار اس سے ملنے آتی ہے۔